بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی آپ زندگی سے تنگ ہو جائیں تو یہ باتیں یاد رکھنا۔ جب خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے تو ایک بات حضرت عائشہ کو ضرور یاد کر لینا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو فریاد کرنے سے پہلے ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ اللہ کے ہاں وہ آدمی بدترین درجے میں ہوگا جو بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کا راز فاش کرے، یعنی بیوی سے ملنے کے بعد لوگوں کو بتائے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے، سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ الائچی والا دودھ روزانہ پی لو، آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ عورت کی زبان اس کے شوہر کی زندگی میں اس کا مستقبل طے کرتی ہے۔ بدتمیزی مرد کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ کا شربت بنا کر پیا کریں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ایک والدین کا نافرمان، دوسرا مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، اور تیسرا بے غیرت شوہر۔ جس عورت کو اولاد نہیں ہو رہی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ بھون کر زیتون کے تیل میں کھائے، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ جب سوچ لیں کہ کس طرف چلنا ہے تو پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، بلکہ اپنے فیصلے کو درست ثابت کریں۔ پخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں، اس لیے 3 سانسوں میں پانی پیا کرو۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا احسان کر کے جتانے والا۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ نہاتے وقت کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ حاملہ عورتیں کچا دودھ نہ پیا کریں، اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، درد میں راحت ملے گی۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہے تو جلنے والی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگا دو،
دل کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ لیمو چکھ کر پیاس کاٹنے سے آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں رحمت کی نظر سے بالکل بھی نہیں دیکھے گا، نہ تو ان سے رضامندی والا کلام فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، اور تیسرا اپنی دی ہوئی چیز پر احسان جتلانے والا۔ اگر توا روٹی پکاتے وقت روٹی جلاتا ہو تو توے پر کیلے کے چھلکے رگڑ دو، روٹی نہیں جلے گی۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی پتیاں چبانے سے الٹی اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ تو اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ پیٹ بھر کر فوراً ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کن ذہن پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوتوں میں جانے اور شریک ہونے سے منع فرمایا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھانے کے لیے شاندار دعوتیں کریں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز میں شہد ملا کر کھایا کرو۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی ہم بستری نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کم ذہن بچے کو خشخاش اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کرو، ذہین ہو جائے گا۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ سوکھا ہوا ناریل کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ اچار کا استعمال ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں مصری ڈال کر پینے سے تھکان دور ہوتی ہے۔ بنی ہوئی چھلی کھانے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ابلی ہوئی پالک کا پانی پینے سے بڑھاپے میں بھی بال کالے رہتے ہیں۔ رات کو کھیرا کھانے سے زکام ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت کالی چائے پینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ کچا لہسن چبانے سے منہ کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ سانس کی بیماری ہو تو لال مرچ کھائیں۔ ادرک والی چائے پینے سے پیٹ کا درد رک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ تم سے کوئی جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ چنے کی دال کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ بینگن کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ شہد کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ چبانے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لال مرچ زیادہ کھانے سے کینسر کا خطرہ نہیں رہتا۔
ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو تو ابلے ہوئے کالے چنے کھایا کریں۔ دودھ میں گائے کا گھی ملا کر پینے سے دبلا پن دور ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں کینسر ہو تو گاجر کا جوس پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پودینے کا تیل پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ چائے پینے سے انسان میں چڑچڑے پن کی بیماری آتی ہے۔ کشمش کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ مچھلی کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ خالی پیٹ ہلدی کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ یادداشت کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری ہو تو کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں جلیبی ڈبو کر کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز رہتی ہے۔ کالا نمک قبض کو دور کرتا ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے نشان دور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو